ماہ سفر کی حقیقت، فضیلت اور نحوست کی غلط فہمیاں۔ کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل حقیقت سفر کی فضیلت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہی ماہ سفر شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ شادی سے گریز کرتے ہیں، کاروبار شروع نہیں کرتے، سفر مؤخر کر دیتے ہیں، نئی گاڑیاں یا گھر نہیں لیتے، اور بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر آفت اور مصیبت زیادہ آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام نے اس ماہ سفر کو منحوس قرار دیا ہے؟ کیا قرآن و مجید میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، یا یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں؟ تو آج ہم قرآن و حدیث، صحابہ کرام، ائمہ کرام اور اہل علم کی روشنی میں اس موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو اسلام سے پہلے سفر کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ کہ اسلام سے پہلے عربیوں میں مختلف قسم کی روایات موجود ہیں۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ سفر منحوس مہینہ ہے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، تجارت شروع نہیں کرنی چاہیے، نئے کام نقصان دیتے ہیں۔ بعض قبائل یہ بھی سمجھتے تھے کہ سفر میں ایک خاص بیماری یا نحوست لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ تمام عقائد وحی پر مبنی نہیں تھے، بلکہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ توہم پرستی تھی۔ اسلام آیا تو ان غلط عقائد کو ختم کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی، بادشاہ گونی کی کوئی حقیقت نہیں، الو کی نحوست نہیں ہے، اور سفر کی نحوست بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث اس مسئلے میں سب سے مضبوط دلیل ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، ولا سفر، یعنی سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو علماء نے اس حدیث کی تشریح کی تو اہل جہالت سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ تو اسی طرح کہ قرآن مجید میں بھی کہیں نہیں فرمایا گیا کہ سفر منحوس مہینہ ہے، بلکہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور اسی طرح کہ زمین یا جانوں میں آنے والی ہر مصیبت پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتی ہے، لہٰذا مہینے مصیبت نہیں لاتے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کیا سفر میں شادی کرنا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سفر میں شادی نہ کرو، لیکن اس کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سفر میں شادیاں بھی کی، کاروبار بھی کیے، سفر بھی کیے، کسی نے سفر کی وجہ سے کوئی کام ترک نہیں کیا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد مختلف معاملات ایسے مہینوں میں بھی انجام دیے جنہیں لوگ منحوس سمجھتے تھے، تاکہ جہلی تصورات ختم ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شادی، کاروبار یا سفر کے لیے سفر کی ممانعت پر کوئی شرعی حدیث دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر میں عبادت کی فضیلت کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا سفر کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ تو قرآن و حدیث میں سفر کے لیے کوئی مخصوص عبادت مقرر نہیں ہے، نہ کوئی خاص نماز، نہ کوئی مخصوص روزہ، نہ کوئی مخصوص وظیفہ۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے عام نفل عبادت کرے تو وہ ہر مہینے میں بحث اجر ہے، لیکن سفر کے نام سے کسی مخصوص عبادت کو سنت یا لازمی سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی